بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے اور کئی لوگ یہ سوال کرتے بھی ہیں کہ آپ نے ایک انسان کو کھلے میدان میں چھوڑ کر کے پیچھے شیر کو چھوڑ دیا، کیونکہ شیر ایک درندہ ہے، اس نے انسان کو چیر پھاڑ کر کے کھانا ہے۔ تو پھر انسان کو آپ کہیں کہ اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں، تو یہ معاملہ تو بڑا مشکل ہے۔ درندے کو نہ چھوڑتے تو پھر تو کہہ سکتے تھے کہ اپنی حفاظت کرنا کہ اچانک آپ پر حملہ نہ کر دے، لیکن انسان کو چھوڑ کر کے پیچھے درندے کو چھوڑ دینا اور کیا کہہ دینا کہ اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، تو یہ معاملہ بڑا ہی مشکل ہے۔ اسی طرح انسان کو اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر بھیجا اور ایک بڑے درندے کو بھی ساتھ بھیج دیا جس کا نام ابلیس ہے، شیطان ہے، اور کیا کہہ دیا کہ اپنے آپ کو شیطان سے محفوظ رکھو۔ تو یہ معاملہ تو بڑا مشکل ہے، کیونکہ ابلیس، اس کے مکر و فریب، اس کی چالاکیاں، اس کی مکاریاں، وہ انسان کے تصور سے بھی باہر ہیں۔ تو اس سے یہ انسان اپنے آپ کو کیسے بچا سکتا ہے؟ تو بات ذرا سمجھ لیجئے، یہی سوال یا اس کے قریب قریب ایک سوال کیا تھا افلاطون نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے۔ بڑا ذہین و فطین آدمی تھا افلاطون، بڑا ہی عقل مند تھا کہ آسمان کو اگر ہم کمان تصور کر لیں، تیر کمان، اور جتنی مصیبتیں، جتنی پریشانیاں آ رہی ہیں، یہ سارے تیر ہوں، اور اللہ رب العزت تیر چلانے والے ہوں، تو آیا اللہ کے نشانے سے کوئی بچ سکتا ہے؟ اللہ کے نشانے سے کوئی بچ سکتا ہے؟ یقینی بات ہے، اللہ کا نشانہ تو کبھی خطا کر نہیں سکتا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں بڑا آسان ہے بچنا، کہ وہ جو تیر چلا رہا ہے اس کے پہلو میں بیٹھ جاؤ، تو تیر کس کو لگے گا؟ جو اس سے دور ہے، اور جو پہلو میں ہوگا، جو اس کی گود کے اندر ہوگا، وہ تو تیر سے محفوظ رہے گا۔ تو یہی معاملہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو بھیجا، اور انسان کے ساتھ کیا ابلیس کو بھیج دیا۔ اب اگر ابلیس سے بچنا چاہتا ہے، اس کے شرور اور فتن سے بچنا چاہتا ہے، تو اللہ رب العزت نے ایک ہتھیار بھی دے دیا، اور وہ ہتھیار کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ، جب تو نے بھیجا ہے تو ہی میری حفاظت کر سکتا ہے، لہذا ابلیس بہت بڑا درندہ ہے، یہ اعمال کو بھی تباہ کرتا ہے، ایمان کو بھی تباہ کرتا ہے، عزت کو بھی خاک میں ملا دیتا ہے، ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتا ہے۔ اے اللہ، اس سے تو ہی مجھے بچا سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ جس ذات نے بھیجا ہے اسی کی پناہ کے اندر آ جاؤ، اسی کے پہلو میں آ جاؤ، اور اس کے پہلو میں آنے کا بڑا آسان نسخہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں، تو شیطان سے محفوظ ہو جائیں گے، ورنہ شیطان سے محفوظ ہو نہیں سکتے۔ تو اس لیے جس ذات نے
میدان میں چھوڑ کر کے پیچھے درندے کو بھیج دیا، اسی ذات کو کہہ دو یار مجھے اب بچا بھی تو، میں تو خود بچ نہیں سکتا۔ کیوں؟ کھلا میدان ہے، میں کیسے اپنے کو بچا سکتا ہوں؟ جب تو نے مجھے بھیجا ہے تو بچانے کے گر، بچانے کے ڈھنگ وہ بھی تیرے پاس موجود ہیں۔ تو اس لیے جس ذات نے انسان کو اس کائنات کے اندر بھیجا وہ بچانے پر بھی قادر ہے، اور وہ بچاتا ہے۔ اس نے بہت لوگوں کو بچایا ہے، لیکن کس کو بچاتا ہے؟ جو بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس وجہ سے حکم یہ ہے کہ جب برا خیال آئے یا جذبات گناہ پر آمادہ ہوں، گناہ کا خیال آئے، گناہ کے لیے جذبات بڑھیں، تو فوری طور پر کیا کر لو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، اے اللہ مجھے اپنی حفاظت میں رکھ لے، اپنی پناہ میں رکھ لے شیطان مردود سے۔ شیطان تو افلاطون کو اس سے پہلے تو پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے، تو جب یہ سوال کیا اور پھر جواب مل گیا موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے، تو کہتا ہے کہ مجھے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ افلاطون کے بارے میں مشہور ہے کہ کسی بے وقوف سے، پاگل آدمی سے بات نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ پاگل سے وہی بات کرے گا جس کے اندر اپنا، جو خود پاگل پن جس کے اندر ہوگا۔ پاگلوں کے ساتھ وہی وقت ضائع کرے گا نا جس کے اندر خود پاگل پن موجود ہے۔ بے وقوف سے وہی بات کرے گا نا جس کے اندر خود بے وقوفی موجود ہے۔ تو اس لیے اپنے ٹائم کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ تو اس لیے ہمیں یہاں سے یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے وقت کو احمقوں کے پاس بیٹھ کر کے، بے وقوفوں کے پاس بیٹھ کر کے ضائع نہ کریں۔ عقل مند کون ہے؟ جو اپنے نفس کے بارے میں ہوشیار رہتا ہے اور اس زندگی کے لیے تیاری کرتا ہے جو مرنے سے شروع ہونے والی ہے۔ القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز، احمق اور بے وقوف وہ ہے جو خواہشات نفس کا اتباع کرتا ہے، ان کو پورا کرتا ہے، اور پھر کیا کہتا ہے؟ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ یہ ایسے ہی ہے زہر پی کر کیا کہنا کہ میں بچ جاؤں گا، بجلی کی ننگی تاریں پکڑ کر کے اپنے آپ کو بچانے کی امید رکھتا ہے، بچنے کی امید رکھتا ہے، اپنی حفاظت کی امید رکھتا ہے، تو اس سے بڑا احمق اور بے وقوف نہیں۔ گناہ کر کے اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ میں جہنم میں نہیں جاؤں گا، جنت کا حقدار ہوں، اس سے بڑا کوئی احمق اور بے وقوف نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ لوگ جو گناہوں میں ملوث ہوں، اگر آپ سمجھا سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، ورنہ اپنے آپ کو وہاں سے بچا کر رکھو۔ اگر وہاں پر ہم اپنے آپ کو بچا کر نہیں رکھیں گے، ان کی مجلس کے اندر جا کر بیٹھیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی ویسے ہی احمق اور بے وقوف ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق دے۔